جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. جناب رضا داؤدانی صاحب، مفتی عامر صاحب، مفتی صاحب مولانا ناصر الحمدی صاحب سب موجود ہیں. بس میں بغیر وقت لیے چونکہ تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات کور ہو سکیں تو مفتی سہیل احمدی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ اب ظاہر ماہ مبارک اپنے اختتام کی طرف ہے، یہ شوال کی روزوں کی مناسبت سے کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ شوال کے ابتدائی جو کچھ روزے ہیں ان کی بڑی فضیلت، ذرا اسے اعتبار اس حوالے سے بتا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. ماہ شوال کے روزوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس نے 6 روزے رکھے، اس میں 6 روزہ کے الفاظ آتے ہیں کہ 6 روزے رکھے تو وہ 6 روزے ان کے تمام دہر یعنی جب تک اس کی زندگی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اچھا، اس میں بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بھی ہے کہ پے در پہ رکھے جائیں. ٹھیک ہے، تو پے در پہ رکھے جائیں، بہت اچھی بات ہے کہ ماہ رمضان کے بعد پریکٹس بھی رہتی ہے. لیکن کسی نے پے در پہ نہیں رکھا، ایک دن چھوڑ کے رکھ لیا تو تب بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے یہ ثواب عطا فرمائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کے بعد اس فضیلت کو بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے. شوال کے 6 روزے. جی ہاں، جی ہاں. اچھا، تو اس میں کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ بات یاد رہے. لیکن ثواب بہت ہے اس کا، یعنی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. بیک ٹو بیک رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ شوال میں پورا کر لیں یہ کاؤنٹ. خواتین عام طور پہ اگر جو روزے مس ہوتے ہیں ان کے، وہ اس میں کمپنسیٹ ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ نیت کر لیں کہ پھر یہ انہی روزوں کا بدل ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایک ساتھ کہ ان روزوں کی فضیلت بھی مل جائے اور وہ روزے بھی کور ہو جائیں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جو عام مریض ہوتے ہیں وہ بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں صحیح ہو جائیں، تو کیا ان ایام میں وہ روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں، اگر ان 6 روزے رکھنے کی ہمت زیادہ نہیں ہے کہ یہ بھی قضا بھی رکھیں اور وہ بھی رکھیں، یہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ قضا بھی کر لیں اور باقی روزے بھی رکھ لیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا. لیکن کم از کم اتنا کر لیں کہ وہ قضا کی نیت سے، پھر وہ قضا کی نیت سے ہوں گے، وہ نفل کی نیت سے نہیں ہوں گے. قضا کی نیت سے جتنے روزے باقی ہیں وہ انہیں کر لیں. باقی ہمت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام کا ثواب عطا فرمانے والا ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. لیکن فقہی طور پہ احناف میں کوئی قدغن ہے یا نہیں ہے فقہ حنفیہ میں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی روزے قضا ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں میں ابھی قضا روزے کسی بھی وجہ سے آپ کہیں میں قضا روزے بعد میں رکھ لوں گا یا رکھ لوں گی، ابھی میں نفل روزے رکھ رہا ہوں، تو اس کی اجازت ہے؟ میں اس میں کچھ علماء بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے ہیں، بہت سختی سے کام لیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کے فرض روزے آپ پر واجب الادا ہیں اس وقت تک نوافل قبول نہیں ہوتے. لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اچھا وہی ہے کہ پہلے اپنا فرض ادا کرے، جو قضا ہے وہ ادا کرے، لیکن وہ ادا کرنے کی نیت ہے اور آگے رکھنے کی نیت بھی ہے. اگر وہ نفلی روزے بھی اس طرح رکھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ثواب عطا فرمائے گا. بہتر یہ ہے کہ قضا پہلے کریں. ایک آخری بات اور بتا دیں، ایک تو ہے کہ نماز پڑھنا، اس کی تو فضیلت اور سب کے بارے میں بتا چکے آپ لوگ. نماز ایک شخص سے جو نماز پڑھ رہا ہے، باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اول وقت میں نہیں پڑھا، یعنی وہی نماز اول وقت میں پڑھنا اور وہی نماز لیٹ پڑھنا، میں قضا کی بات نہیں کر رہا ہوں، انہی ٹائمنگز میں لیکن لیٹ پڑھنا، ان دونوں نمازوں کی کوالٹی میں بھی فرق ہے خدا کے ہاں؟ دیکھیں، شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنے وقت میں وہ نماز پڑھ لے، کسی بھی وقت پڑھ لے، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ مردوں کے حوالے سے تو جماعت ان کے لیے واجب ہے. ٹھیک، کوئی شرعی عذر ہے کہ وہ نہیں جا سکتے اور اگر لیٹ نماز پڑھتے ہیں تو بہرحال ان کی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن اثر میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آخری جو 20 منٹ ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے نزدیک کوئی سجدہ کرنا جائز نہیں ہوتا. تو آخری 20 منٹ اگر کسی نے ان کیس نماز نہیں پڑھی اثر کی تو پڑھ لے، لیکن اس کی عادت نہ بنائے. ٹھیک ہو گیا، مناسب جزاک اللہ. یہ جو بتائے ہیں اس میں فقہی حوالے سے کوئی رائے مختلف ہے قضا روزوں کے حوالے سے، اور باقی اگر کوئی اور بات ہو تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی ترتیب سے مفتی صاحب کا جو متن تھا اس میں حاشیہ ٹھیک ہے کہ بنیادی بات جو شوال کے روزوں کے حوالے سے ہے، تو عید کا دن جو ہے اس دن روزہ تو نہیں رکھا جا سکتا، وہ تو حرام ہے، اور وہ غالباً مفتی صاحب کا بھی یہی موقف میں بھی یہی موقف ہے. اچھا. لیکن اب اگلا جو مرحلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ عید کے ایام گزر جائیں، اس کے بعد پھر اگر روزے رکھے جائیں بہت زیادہ ثواب ہے اس کا. اور بعض پریسائسلی ان 6 ایام کی ہی بات کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں ٹھیک ہے سیٹ کر بھی جتنا روزہ رکھا جائے اچھی بات ہے. جن دنوں میں کوئی اور حکم نہیں بنتا کہ روزہ حرام ہے یا روزے کی کراہیت کی کوئی بات نہیں ہے، تو پھر اس دن روزہ رکھنا مستحب تو ہے ہی ہے، ثواب تو ہے ہی، اس میں اس کی طرح فضیلت زیادہ ہو جائے گی. اب آتی ہے دوسری بات
کہ اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہیں ہاں تو کیا وہ مستحب روزے رکھ سکتا ہے؟ فقہ جعفری کے اندر اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اچھا اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہیں وہ پہلے اپنی قضا روزے مکمل کر لے، پھر اس کے بعد جتنا مستحب روزہ رکھنا ہے وہ رکھے۔ اسی طریقے سے اگلے مرحلے سوری بات کر رہا ہوں اس فارمولے کے تحت، تو پھر اگر خواتین یہ کہیں کہ مطلب ہم پھر شوال کے ان روزوں کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتی ہیں چونکہ ظاہر رمضان میں ان کے روزے قضا ہونے ہی ہیں، تو پھر کیا مطلب وہ پھر وہ ان ایام میں جیسے 3 عیدیں گزر جائیں اور اس کے بعد چوتھی شوال سے وہ شروع کرنا چاہیں تو قضا روزے رکھیں، اس کے بعد قضا روزے مکمل ہو جائیں، پھر اس کے بعد جتنے چاہیں لیکن پہلے قضا روزے پہلے اپنے قضا روزے رکھیں۔ فقہ جعفری اور وہی والی بات کہ پروردگار عالم کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس ثواب سے بھی ان کو محروم رکھے، صحیح، خاص طور پہ جبکہ ان کے پاس عذر بھی موجود ہے۔ بالکل صحیح بالکل صحیح۔ اب آ جائیے جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ کہ کیا نماز کے حوالے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جان اول بوجھ وقت کر اور لیٹ، ہاں تو جان بوجھ کر اس کو ڈیلے کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے، یہاں تک کہ الفاظ اس طرح کے آئے ہیں کہ اول وقت میں جو نماز پڑھی جائے اس میں خدا کی رضا ہے، اور آخر وقت میں جو نماز پڑھی جائے اس میں خدا کی درگزر ہے، کہ ٹھیک ہے اگنور کر دیا کہ ٹھیک ہے نماز پڑھ لی اس نے، تارک الصلاۃ سے کم بہتر ہے، مگر یہ کہ وہ جو کوالٹی تھی وہ تو یقیناً اسی صورت میں اس کو حاصل ہوتی ہے کہ جب اول وقت میں وہ نماز پڑھتا۔ اب ایک اور چیز جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی جماعت نماز کے حوالے سے، بھائی کیا کہنا، جماعت نماز کی جو فضیلت ہے، اہمیت ہے، مسجد میں جا کر انسان پڑھے، 2 افراد ہوں 3 ہوں، بڑھتے جائیں ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا اور مینی ٹائمز مینی فولڈز وہ بڑھتا جائے گا۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد کہ کیا یہ متعین ہے کہ ایک شخص جیسے خواتین سے ہٹ کر مردوں کی بات کی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ احناف کا مسئلہ ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب تو خیر بہت زیادہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر جماعت نماز کو خفیف جانے بغیر ایک انسان اس میں شرکت نہیں کر رہا، یعنی اس کو یہ نہیں سمجھ رہا کہ نہیں اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، نہیں یہ نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اگر اس کو اہمیت سمجھتے ہوئے بھی اگر وہ شریک نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے میں نہیں کر پا رہا لیکن اہمیت تو اس کی بہت زیادہ ہے، تو اس کو گناہ گار نہیں مانا گیا۔ ٹھیک ہے، یعنی فقہ جعفری میں اس کی تاکید بہت زیادہ ہے لیکن وہ حرام کے درجے تک وہ بہرحال وہ نہیں ہے، بالکل بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ مفتی عامر صاحب ذرا پہلے تو یہ اب چونکہ فطرے کے حوالے سے بہت سوالات ہوتے ہیں، اگرچہ ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں لیکن چونکہ یہ دن ہے تو بہت زیادہ سوالات آتے ہیں، تو ذرا اس عنوان سے آپ پھر ایک بتا دیجیے گا کہ فطرے کا بریفلی ایک کانسیپٹ کیا ہے اور پھر یہ اس سال کی جو متعین رقم ہے، ہم نے حالانکہ افطار میں ہی بات کی تھی اس پہ لیکن بتا دیجیے گا، بہت سوالات آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فطرانہ عید الفطر سے ہے کہ جب ہم روزے پورے ہو جاتے ہیں تو بطور شکر کے یہ ادا کرتے ہیں، اور یہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے، اور اس کے ماتحت جتنے کفیل ہیں ان کا بھی دینا ہوتا ہے، جتنے بھی اس کے تحت زیر کفالت ہوتے ہیں، اور یہ متوسط طبقے کے لیے 320 روپے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ فقہ حنفی کے مطابق 2.25 سیر آٹا جو وہ تقریباً اتنے کا بنتا ہے تو 320 روپے ہے، لیکن اگر تھوڑا مالدار ہے تو 480 روپے ہو جائیں گے کھجور کے اعتبار سے، اس سے اوپر آپ جائیں گے تو پھر 2800، اور ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ 6400 کشمش اعلیٰ ترین جو کشمش ہے اس کے اعتبار سے، پیمانے کے حساب سے تو وہ بہت لینڈ لوڈ ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اس کے اعتبار سے دینا پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ فطرہ جب ہم دیتے ہیں تو فطرہ علامہ لیاقت علی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کو وسیم علامہ صاحب آپ کو 6400 میں لینڈ لوڈ تو نہیں ہوا لگے، تو میں میرے لیے کیا شرعی وظیفہ ہے یہ بتا۔ 2800 والا تو دینا ہی ہوگا۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ بالکل ایسا ہی متوسط میں تو آنا چاہیے۔ اصل میں دیکھیں جب ہم خوشی مناتے ہیں نا تو اچھا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی غریب بھی خوشی منائے، یہ اسلام نے تصور دیا ہے ہمیں، مطلب اپنی خوشیوں میں غریب کو شریک کرنا، غریب کو جو ہے وہ شامل کرنا، ان کو بھی خوشی منانے کا موقع دینا، یہ ایک سوسائٹی کا جو ہمارا جو رچاؤ ہے نا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس کے تحت بھی آپ دیکھیں تو ہمیں یہ تقاضا بنتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کریں۔ جب اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے تو ہم دوسروں کو بھی، غریبوں کو بھی، ضرورت مندوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کریں، اور حقیقی خوشی یہ ہے۔ یہ بھی اسلام ہمیشہ آپ کو کم سے کم کی بات کرتا ہے، زیادہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہے، مطلب لوگ اس سے زیادہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، اس کا اثر سوسائٹی میں مثبت انداز سے لوٹ کر آئے گا۔ صحیح سر، فقہی اعتبار سے بات اور بتا دیں، یہ پرائز بانڈز فقہ حنفیہ میں کیا اس میں کوئی حرج ہے شرعن یا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں پہ فتویٰ یہ ہے کہ پرائز بانڈ جو ہے وہ چونکہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو الاؤ کیا گیا ہے، وہ چاہے اس کا پروسیجر جو بھی ہو، لیکن حکومت بطور انعام کے دے رہی ہے، تو حکومت کا اس نام سے دینا کہ یہ آپ کو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ریوارڈ ہے، تو لہٰذا جائز ہوتا ہے فقہ حنفی میں، احناف کے یہاں پہ، ہمارے یہاں پہ یہی فتویٰ ہے۔ اور یہ
وہ جو کیا کہتے ہیں وہ نہیں پرچی والا ہوتا ہے پرچی والا سسٹم جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. وہ پرائز بانڈ کے جو نمبر ہوتے ہیں نا وہ ایک ہی پرائز بانڈ کے پتہ نہیں کتنے نمبر آپ خرید لو, اگر کھلتا ہے تو اتنی بار آپ کو انعام ملے گا جتنی بار آپ نے پرچیاں خریدی ہیں, اور نہیں کھلا تو پرچی پھاڑ کے پھینک دو. ہاں تو اس پرچی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس لیے یہ جو ہے وہ اس اصول کی وجہ سے, اس فارمولے کی وجہ سے پرچی والا, کیونکہ اس میں آپ کا پیسہ یا گیا یا لگ گیا, تکا لگ گیا تو لگ گیا, ٹھیک, یہ جوئے میں آ جاتا ہے. تو وہ جوئے کی کیٹیگری میں آیا تھا. ٹھیک, اس میں کوئی رائے مختلف ہے؟ جہاں تک پرائز بانڈ کا سوال تھا وہ بھی جواب وہی ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, اور جو پرچی کے بارے میں فرمایا وہ بھی وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے بارے میں. اچھا ٹھیک. اور جو فطرے کا مسئلہ تھا وہ بہرحال ہمارے یہاں 3 کلو آٹا یا 3 کلو چاول یا اس کی قیمت, اور جو اوپر جتنا بھی جانا چاہے جو آپ نے افطار میں بتایا ہے نا, لیکن ٹھیک اس میں وہ کشمش اور اس طرح کی درجہ بندی نہیں ہے. نہیں, یعنی بعض فقہا کشمش اور خرمے کے حوالے سے قائل ہوئے ہیں, مگر دوسروں نے اس کے اندر یہ بھی کہا کہ جناب اغلب غذا کے طور پر جو استعمال وہ آپ نے جو جیسے کہ بہرحال کھجور اور کشمش جو ہے جیسے کراچی ہے اس میں غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی, تو یہ ایک اس میں بحث ڈیبیٹ ہے, لیکن سب سے سیف ہے گندم اور چاول, کہ 3 کلو گندم یا 3 کلو چاول یا اس کی قیمت, اور اس میں جتنا پھر بڑھانا اوپر جتنا بھی جانا چاہیں. اب وہ 2800 پہ بات بنے یا 6400 روپے جو بھی کریں وہ پھر بات بن جائے گی. ٹھیک, صحیح. سر یہ بتانے سوال کیا ہے کہ یہ تو آپ نے جوئے وغیرہ کے عنوان سے بتا دیا تھا نا پچھلے سوالات میں. ایک ہو رہا ہے کہ ٹیلی ویژن پر ایک میچ چل رہا ہے, یعنی ایک ہوتا ہے کہ میں کھیل نہیں رہا کچھ, تو سوال یہ ہے کہ بھائی یعنی یہ تو جوا نہیں ہوگا کہ ایک تو ہوتا ہے میں کھیل رہا ہوں اس میں کوئی جوا ہو جائے, ایک ہی کہ نہ میں کھیل رہا ہوں نہ اگلا بندہ کھیل رہا ہے, ایک تیسرا فریق کھیل رہا ہے, پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا ہے, اور پہ شرط لگے کہ بھائی جیتا تو یہ 1,00,000 تمہارا یا 2,00,000 میرا ہے, تو یہ تو اس میں تو تیسرا فریق انوالو آپس میں کھیل ہی نہیں رہے, تو کیا یہ بھی اس طریقے سے ممنوع ہے یا اس کا کوئی اجازت بن جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں شرط بدنا تو ہمارے ہاں ویسے بھی جائز نہیں ہے, یہ شرط بدی جا رہی ہے چاہے جو ہے وہ آپ انوالو ہیں یا نہیں ہیں. ضروری نہیں ہے کہ شرط آپس میں ہی لگائی جائے اس انداز پر, یہ شرط بھی آپ آپس میں ہی لگا رہے ہیں, لگا تیسرے پر رہے ہیں لیکن لگا آپس میں رہیں. 2 طرفہ شرط ہمارے ہاں ناجائز ہے, یک طرفہ شرط جائز ہے. یک طرفہ شرط کا مطلب یہ یک طرفہ کا مطلب ہے کہ جو جیتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ اور میں کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جیتے تو آپ کچھ کھلائیں گے, ٹھیک ہے, اور اگر جو ہے میں جیتا تو آپ کچھ بھی نہیں, میں جیتا تو کچھ بھی نہیں. یہ ایک طرفہ شرط ہے, ورنہ اگر میں کھلاؤں گا تو 2 طرفہ ہو گئے. 2 طرفہ شرط ناجائز ہے. یک طرفہ شرط جائز ہے کہ یک طرفہ کے اندر تبرع کا پہلو نکلتا ہے, 2 طرفہ کے اندر سیدھا جو ہے وہ گیمبلنگ کے مار کی صورت بنتی ہے, وہ ناجائز ہے. چاہے ہم دونوں آپس میں لگائیں یا کسی تیسرے فریق پر لگا ہم رہیں. یعنی ایک طرفہ یہ ہو گیا نا کہ میں کہوں یار یہ ہو گیا یار مزہ آ جائے گا, یہ میں جیت گیا یار میری طرف سے کھانا ہے آپ کو, میں اپنے کسی دوست کو, یعنی یہ تبرع ہے نا, یہ تو ایک طرح سے ہدیہ ضیافت تحفہ, یہ یک طرفہ ہے. یک طرفہ کی جات ہے, 2 طرفہ کی جات نہیں. اور جس طرح یہ میچوں پہ لگایا جاتا ہے نا معذرت کے ساتھ, وہ یک طرفہ نہیں ہوتا, وہ تو باقاعدہ جو ہے وہ بکی اور باقاعدہ ایک مافیا ہی ہے, وہ خود ایک ٹریجک پہلو ہے, وہ بہرحال قابل اصلاح ہے. اور اس کی جات تو کوئی بھی ذی شعور اور منصف اور حساس اور سنجیدہ عالم یا مفتی نہیں دے سکتا, وہ تو اسلام کی روح کے خلاف ہے, جائز نہیں. باقی ایک جو ہے میں تھوڑا اس پہ بھی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا, نفل کے حوالے سے جو بات ہے روزے کی, نفلی روزے کی. ہمارے یہاں فقہ حنفی کے اندر 2 قول موجود ہیں, دونوں طرف علماء کے اپنے اپنے دلائل ہیں. بعض رات علماء کی رائے یہ ہے کہ جب تک فرض ذمے میں باقی ہوں تو نفل قبول نہیں ہوتے. صحیح. دوسری طرف بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ نفل فرض ذمے میں باقی ہوں تو بھی نفل قبول ہو جاتے ہیں. اور اگر دونوں کے دلائل کو دیکھا جائے تو میری نظر میں محکم متین مضبوط موقف دوسرے والوں کا یہ ہے کہ یعنی فرض ذمے میں باقی ہوں تو بھی نوافل قبول ہو جاتے ہیں. احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے, بالخصوص وہ روایات کہ جن کے اندر یہ بیان ہوا کہ بروز قیامت فرض کا حساب ہوگا, اس کے بعد نوافل کا حساب ہوگا, اور نوافل کے ذریعے فرائض کی کوتاہی کا ازالہ کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر نوافل قبول ہی نہیں ہوئے تو فرائض کی کوتاہی کا ازالہ کیسے ہوا؟ صحیح. اور جو روایات پیش کی جاتی ہیں پہلے موقع والوں کی طرف سے, ان میں اول تو مرفوع کم ہے, زیادہ تر تو موقوف یا مقطوع ہیں, اور کوئی اگر ہے بھی صحیح تو اس کی اسانید میں بڑا کلام ہے. تو زیادہ مضبوط تو خلاصہ کہ آپ کی رائے ہے کہ پہلے اگر ذمے اس کے وہ ہے تو پہلے وہی کر لیا جائے. ہم کہہ رہے ہیں نفل بھی قبول ہو جائیں گے, نفل بھی رکھ سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ترجیح اول فرض کو دینی چاہیے, فرسٹ پرائرٹی فرض ہی کی ہے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ اگر بالفرض اس نے فرض ادا نہیں کیا, قضا ابھی باقی ہے, اور اس نے نفلی روزہ رکھ لیا, یا فرض نماز باقی ہے, اس کے ذمے میں قضا تھی اور اس نے نفل نماز پڑھ لی, تو نوافل قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ عند اللہ
تو یہ احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے اور جو مضبوط عقلاً نقلاً جو مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ نوافل قبول ہوتے ہیں، اس طرح نوافل رد نہیں ہوتے۔ اور جہاں تک بات ہے اس کی وقت کی، اول وقت کی آخر وقت کی، دیکھیں جہاں جماعت ہے وہاں تو جماعت ہے، جماعت کا جس کے پاس عذر ہے اس کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اور فرائض و واجبات کی رعایت کے ساتھ جو نماز ہے وہ افضل ہے اول وقت میں یا آخر وقت میں۔ اگر فرائض و واجبات کی رعایت بھی ہے، خشوع و خضوع بھی ہے، یعنی بالکل سٹیٹس سیم ہے، اب اول وقت یا آخر وقت، تو ہمارے ہاں اس کے اندر تفصیل ہے نمازوں کے مستحب وقت کی۔ ہمارے ہاں گرمیوں میں ظہر میں تاخیر کرنا مستحب ہے، حدیث ثابت ہے برد بالظہر کہ ظہر میں تاخیر کرو۔ اسی طرح فجر کے اندر ہمارے ہاں تاخیر مستحب ہے، اسفرار یعنی جب تھوڑی روشنی ہو جائے تو نماز پڑھنا۔ اسی طرح عصر کے اندر بھی تھوڑی تاخیر ہمارے ہاں مستحب ہے، لیکن وہ غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے تک۔ عشاء میں بھی ہمارے ہاں تھوڑی تاخیر مستحب ہے، لیکن تہائی رات تک، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کچھ صورتوں میں ہمارے ہاں احادیث کی روشنی میں تاخیر بھی مستحب ہے، تو ان صورتوں میں آخر وقت میں بھی فضیلت ہو سکتی ہے اول وقت کے مقابل میں زائد۔ اس میں ظاہر ہے فقہ جعفر ایک بات جو آتی ہے وہ تو انہوں نے بتائی دی، وہ ایک رائے مختلف آپ نے دے دی جو وہ تو ہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جس طریقے سے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ احادیث کے حوالے سے نوافل کی قربت اور قبولیت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اپنے جو سورسز ہیں اس دلائل سے استدلال ہیں کرتے ہیں، موجود ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، لیکن ٹھیک ہے بہرحال مفتی صاحب نے تو اس وقت فقہ استدلالی کی ایک بحث شروع کر دی نا۔ یکم شوال والا ہمارے یہاں صرف پہلا دن یکم شوال یہ عید کا روز شمار ہوتا ہے، تو اس دن روزہ رکھنا جائز نہیں۔ باقی دوسرا تیسرا دن جو ہے وہ عرفاً تو ٹھیک ہے عید کہا جاتا ہے، لیکن شرعی طور پر دوسرے دن یا تیسرے دن بھی ہمارے یہاں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ بہت 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 شکریہ۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے پہلی شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے، باقی پھر جو ہے دوسری سے رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو 6 روزوں کی بات ہے اللہ صحتن کہ اگر اس کے خاص استحباب کے قائل ہوا جائے تو پھر اس کا جو نمبر آتا ہے وہ 4 شوال سے آتا ہے۔ بس ٹھیک ہو نوازش، باقی میں انشاءاللہ پھر قبولیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن موقف بالکل صحیح ہے، صحیح، بٹ یہ کہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ یا فرض چھوڑ کے نفل اختیار کرو۔ اچھا اس پر کنسنسس ہے کہ پہلے آپ اپنا جو واجب الادا ہے جو ترجیح اول تو فرائض ہے، اس کا تو انکار نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر ہمارے ساتھ جب سحر کے سلسلہ میں مزید بات ہوگی۔ وہ یک طرفہ شرط کی آپ نے بات کی، اس کو تو شاید شرط کا عنوان ہی نہ دیا جائے، وہ 3-4 مرتبہ ہم نے بھی جو ہے وہ یک طرفہ اس کو شرط کہنا جو میں نے لگایا کہ یار پاکستان جیت گیا تو میں یہ کھلاؤں گا، وہ میچ یک طرفہ ہار گیا پاکستان، وہ یک طرفہ کا ہی بڑا فرق ہو گیا ہمارے، وہ یک طرفہ ہی ہار گیا میچ، تو یہ ہو گیا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔